بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس کمثلہ شیء، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اللہ ولا شیء معہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، مذہب اسلام ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے کہ خداوند قدوس حد و مکان اور جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ ارشاد خداوندی ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں۔ جب کوئی چیز اس کی طرح نہیں تو اس کے لیے حد و مکان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ حد و مکان ممکنات سے ہیں، جبکہ رب ذوالجلال واجب الوجود قدیم بالذات ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کان اللہ ولا شیء معہ، اللہ تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی، یعنی رب ذوالجلال بے مثل و بے مثال ہے، لہذا اس کے لیے حد و مکان اور جسم و جسمانیات اور جہت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اجمع اہل الحق قاطبۃ علی ان اللہ تعالی لا جہت لہ ولا فوق لہ ولا تحت ولا یمین ولا شمال ولا امام ولا خلف۔ اہل حق یقینی طور پر اجماع و اتفاق کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت نہیں، اوپر نہیں، دائیں بائیں نہیں، اس ذات کے لیے آگے پیچھے نہیں، لہذا اس کے لیے حد و مکان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات، رب ذوالجلال کے لیے حد و مکان کا تصور اس لیے ناجائز ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات محدود ہو جائے گی، اور جو چیز محدود ہو وہ قدیم کے بجائے ممکن ہوتی ہے، اور ممکن کے لیے فنا و زوال ہے، جبکہ رب ذوالجلال باقی ہے، فانی نہیں، وہ واجب الوجود ہے، قدیم بالذات ہے۔ حضرات محترم، حضرت علامہ قاضی بیضاوی علیہ رحمت و رضوان اپنی تصنیف لطیف اشارات المرام صفحہ نمبر 197 میں ارشاد فرماتے ہیں کان ان یخلق الخلق کان ولم یکن عین اے مکان ولا خلق ولا شیء وهو خالق كل شيء هو موجد له بعد العدم فلا يكون شيء من المكان والجهة قديما۔ اللہ تعالی مخلوقات کی تخلیق سے پہلے تھا اور کوئی چیز نہ تھی، وہی ہر چیز کا خالق ہے، اس نے عدم کو وجود بخشا ہے، مکان و جہت قدیم نہیں، حادث ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں الاستدلال بأنہ تعالی لو کان فی مکان وجہت لزم قدمہما وأن یکون تعالی جسما لأن المکان هو الفراغ الذي يشغله الجسم والجہت اسم لمنتہى مآخذ الاشارہ ومقصد المتحرک فلا يكون إلا للجسم والجسمانی وكل ذلك مستحیل۔
اللہ تعالیٰ اگر مکان اور جہت میں ہو تو مکان و جہت کا قدیم اور اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہونا لازم آئے گا، اس لیے کہ مکان کہتے ہیں جس میں جسم سمائے، یوں ہی جہت اشارہ کے ماخذ اور متحرک کے قصد کی جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں جسم و جسمانیات کے لیے ہوتے ہیں اور جسم و جسمانیات اللہ کے لیے محال ہے۔ قال الامام الاشعری فی النمادر من اعتقد ان اللہ جسم فهو غیر عارف بربہ وانہ کافر بہ، کما فی شرح الاشارہ لابی القاسم الانصاری۔ وبالخلاصہ ان المشبہ اذا قال له تعالی ید ورجل کما للعباد فهو کافر۔ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب نمادر میں کہ جس نے اللہ کے لیے جسم کا عقیدہ رکھا وہ رب کو نہیں جانتا، بے شک وہ خدا کا منکر ہے، جیسا کہ امام ابو القاسم انصاری کا فرمان شرح ارشاد میں ہے۔ اور خلاصہ میں ہے کہ جب کسی شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ و پیر بندوں کی طرح ہے تو ایسا کہنے والا کافر ہے۔ علامہ بیضاوی تحقیقی طور پر ارشاد فرماتے ہیں من قال لا اعرف ربی افی السماء ام فی الارض فهو کافر لکونہ قائلا باختصاص الباری بجہت وحیز، وکل ما هو مختص بالجہت والحیز فإنه محدث بالضرورة فهو قول بالنقص الصريح في حقه تعالى، وكذلك من قال أنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أم في الأرض لاستلزامه القول باختصاصه تعالى بالجهة والحيز والنقص الصريح في الشأن۔ جس نے یہ کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرا رب آسمان میں ہے یا زمین میں، ایسا کہنے والا کافر ہے، اس لیے کہ ایسا کہنے والا اللہ کو جہت و حیز کے ساتھ مختص کر رہا ہے، اور جہت و حیز سے مختص محتاج و محدث ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں صراحتاً تنقیص ہے جس کے کفر ہونے میں شبہ نہیں۔ اسی طرح کسی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور عرش زمین و آسمان میں کہاں ہے ہمیں معلوم نہیں، چونکہ یہ قول اللہ تعالیٰ کا جہت و حیز کے ساتھ مختص اور اس کی شان عالی میں تنقیص کو مستلزم ہے، لہذا اس کے کفر ہونے میں شبہ کی گنجائش نہیں۔ حضرات محترم، دلیل شرعی و عقلی اور ائمہ کرام کے ارشادات عالیہ کو ملاحظہ فرما لیا، اب غیر مقلدین کے عقائد کو بھی ملاحظہ فرما کر فیصلہ کر لیں کہ یہ مومن ہیں یا مشرک۔ غیر مقلدوں کے امام الثالث علامہ ابن تیمیہ تحریر کرتے ہیں واللہ تعالی لہ حد لا یعلمہ احد غیرہ ولمکانہ ایضا حد وہو علی عرشہ فوق السماوات، الموافقہ جلد دوم صفحہ نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حد ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے مکان کے لیے بھی حد ہے، وہ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے۔ آگے تحریر کرتے ہیں واتفقت الکلمۃ من المسلمین والکافرین ان اللہ فی السماء، یہ بات مسلمانوں اور کافروں کے درمیان متفق علیہ ہے کہ بے شک اللہ آسمان پر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہندوستانی غیر مقلدوں کے قائد میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد رشید مولوی مشہود الحق
اور اسی طرح غیر مقلد مولوی عبدالاحد غازی پوری، یہ دونوں ابن تیمیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رب کے لیے جسم و جسمانیات کے قائل ہیں۔ صیانت الایمان صفحہ نمبر 5 اور اسی طریقے سے اقامت البرہان و اضاحت العیب صفحہ نمبر 7، یہ دونوں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی غیر مقلدوں کے امام ثالث ابن تیمیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ سب کے سب رب کائنات کے لیے حد و مکان اور جسم و جسمانیات کے قائل ہیں۔ لہذا اب ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا امام اشعری اور امام ابو القاسم انصاری اور علامہ قاضی بیضاوی نے جو فیصلہ کیا ہے، یہی فیصلہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے کہ جو اللہ کو حد و مکان اور جسم و جسمانیات سے متصف کرے، ایسا کہنے والا اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ وہ شخص کفر کے دلدل میں، شرک کے بھنور میں پھنسا ہوا ہے اور توحید کا رشتہ توڑ دیا ہے۔ لہذا ایسے لوگ اسلام سے خارج ہیں۔ رب کائنات ایسے بدعقیدوں سے عالم اسلام کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔